اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. جزا الله عنا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة. صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا کی جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی پر اللہ نے آخرت کی کامیابی کا دار و مدار رکھا ہے. امتحان تھوڑا ہے، انعام بہت زیادہ ہے. اس زندگی کے اندر آزمائشیں کم ہیں اور راحتیں اس کے مرنے کے بعد بہت زیادہ ہیں.
اور خداوند عالم بھلا فرمائے بھائی محمد قاری خالد صاحب، منیر صاحب اور من جملہ تمام انتظامیہ حاضہ جنہوں نے آج کے اس پروگرام میں جس طرح بھی اور جیسا حصہ لیا اور خیرات کا اہتمام آپ حضرات کے لیے کیا، اس کی جزا تو انہیں اللہ ہی دیں گے. ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں جتنا ہمارے اختیار کے اندر ہے. اور حضرت عطاء المحمن صاحب ہو گئے، قاری خالد صاحب، قاری منیر صاحب، تمام انتظامیہ ایک مرتبہ پھر انہوں نے مجھے یاد کیا. میرا احسان ایک رتی برابر بھی نہیں، کیونکہ میں تو گاڑی میں آیا جس میں اے سی چلتا رہا، آتے ہی چائے سے کعبے سے ضیافت ہوئی، ٹھنڈا پانی ملا، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی. میرا کیا احسان؟ احسان تو ان لوگوں کا جنہوں نے میرے لیے کھانے کا، میرے لیے لفافے کا، میرے زاد راہ کا انتظام کیا. شکر تو مجھے اللہ کا ادا کرنا چاہیے، ان کا ادا کرنا چاہیے. میرا تو صرف وہاں سے وقت ہی لگا کہ آپ رات کی خدمت میں آیا. اور میرا مزاج ایسا نہیں ہے کہ میں وقت پاس کروں. کوشش کرتا ہوں کہ دکھی انسانیت کو ایسے رستے پر لگا کر اور دکھا کر جاؤں کہ میرے بعد اگر کوئی اس پر چلنے کی کوشش کرے تو مجھے دعا دے، بد دعا نہ دے. سب سے پہلے تو بھی اکابرین کی زبانوں سے ہر جلسے میں آپ سن رہے ہیں تحفظ نموس صحابہ اہل بیت علیہم الرضوان پر جو یہ بل پاس ہوا، یہ ہے کیا؟ پوری دنیا کا کفر، اہل تشیع حضرات اور بہت سارے ان کے ساتھ لگ کر واویلا کریں، بیٹھے ہوں گے بہت سارے یہاں پہ. یہ بل ہے کیا؟ جس حسین کو آپ مانتے ہو، جس زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، علی کو آپ مانتے ہو، ان کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ کہ وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اور ان کے ساتھ ان سے پہلے جو بعد میں ایمان لے کے آئے، جن کو اللہ تحفظ دے، ہماری اسمبلیوں نے تحفظ ان کو دے دیا، تو واویلا کرنے کی کیا ضرورت ہے میرے؟ دیکھو، اللہ نے تحفظ دیا، نبی نے تحفظ دیا، حسین نے ان کے دروازے پر پہرا دے کے تحفظ دیا، تو ہم ان کو تحفظ دینے کے لیے اگر خوشی منائے، کوشش کریں، جاننے دیں، تو اس کے اندر ناراضگی کی کیا بات ہے؟ اگر صدیق کی صداقت کا تحفظ ہے اس بل کے اندر، تو حسین کی شہادت کا بھی تو تحفظ ہے کہ نہیں؟ جن کے ایمان کی قسمیں اللہ اٹھائے، جن کے ایمان پر اللہ راضی ہو، جن کو قلوبہم للتقوی کا اعزاز اللہ دے، میں تیری گندی اور پلیز زبان سے ان کو کافر سنوں؟ میں مر جانا تو بہتر ہے. میرے ایمان کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی. میرے تیرے پڑوسی سے کوئی بدتمیزی کرے تو کہتا پڑوسی حیا کر، میرا پڑوسی ہے. تیرے ووٹر سے کوئی بدتمیزی کرے، کہتا حیا کر، میرا ووٹر ہے. جنہوں نے محمد الرسول اللہ کی اس وقت سپورٹ کی جب گلیوں میں کوڑا پھینکا جاتا تھا، کانٹے بچھائے جاتے تھے. اگر تیرے پڑوسی پر حرف آئے تیرے سے برداشت نہیں ہوتا، محمد کے یاروں پر حرف آئے تو خدا سے کیسے برداشت ہوتا ہے؟ اس کو واوے. اور ہمارے بچوں کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ بل ہے کیا. ہر وہ بندہ جو تمام صحابہ اکرام کو، ہر وہ بندہ جو تمام صحابیات کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، آپ کے رشتہ دار، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے، آپ کے حبدار، جان مال دینے والے، ہر چیز حضور پر فدا کرنے والے، ایک بات تو بتاؤ، جن کو آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تمہارے بدلے اللہ دے گا، تم نے اسلام پر میرے پر اتنے احسان کیے، بدلے نہیں دے سکتا، تو تیرے ملک کے اندر اگر ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ دے تو تیرے دل کے اندر درد کیوں اٹھتا ہے؟ میرے اہل تشیع حضرات، تم توبہ کرو، توبہ، اللہ سے معافی مانگو. میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میرے پاس کوئی قانون نہیں، میرے پاس کوئی دفعات نہیں جو میں تمہارے پہ لگاؤں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جان ہے دے دیتے ہیں، مال ہے خرچ کر دیتے ہیں،
جو تھوڑا بہت اللہ والوں کی جوتیوں سے علم حاصل کیا وہ تمہارے سامنے سنا دیتے ہیں۔ بہت تم غلطی پر ہو میرے پیارو، تم بہت غلطی پر ہو۔ میں تمہیں اتنے پیار سے آج تک تمہیں کسی نے نہیں سمجھایا ہوگا جتنا میں سمجھا رہا ہوں۔ صحابہ کے گلے کرنا چھوڑ، جنہیں دیکھا ہی نہیں، جن کا دور ہی نہیں پایا، جن کی صداقت کی قرآن گواہیاں دے، ہم ان کے جھوٹا کہنے والے کون ہوتے ہیں میرا؟ یہ بل کا مقصد تھا کہ کوشش تھی کوئی کتا، کوئی دلہ، کوئی بغیرت، یہ میں نے دو تین جو سخت جملے کے آپ اسے گالی سمجھیں، جب ایمان پہ اور نبی کی ذات پر حرف آتا ہے، بات آتی ہے، تو کوئی خدا کی غیرت کو بھی جلال آ جاتا ہے۔ اتنا ہی کہا تھا نا انک لمجنون، اس کی باتیں نہ سنو معاذ اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو دیوانہ ہے، یہ تو مجنون ہے، یہ تو وہ بات کرتا ہے جس بات کا سر پیر نہیں ہوتا۔ اللہ نے جواب دیا تھا عتل بعد ذلک زنیم، اوے حرام زادے بکواس بند کر، تیری جرت کیسے میرے محمد کی ذات پر انگلی اٹھانے کی؟ اللہ نے کہا او حرام زادے، یہ تو سادہ سا ترجمہ علماء ہم کریں گے۔ تو معلوم ہوا ہو جو نبی اور یاران نبی پر انگلی اٹھاتا ہے، اللہ اسے حلال زادہ کہتا ہی نہیں، اسے حرام زادہ کہتا ہے۔ اس بل کا مقصد یہ تھا کہ ہر کوئی جو ناموس صحابہ، عزت صحابہ، کردار صحابہ، وقار صحابہ، رفت صحابہ پر انگلی اٹھائے، ہم اس سے نہ نبٹیں، ہم بازاروں کے اندر لڑائی نہ کریں، آپس کے اندر ایک دوسرے کی دکانیں نہ جلائیں، آپس کے اندر بازار نہ جلائیں، ایک دوسرے کے باغ تباہ نہ کریں، بلکہ قانون ایسا ہونا چاہیے جس طرح قائد اعظم کی ٹوپی کو تحفظ ہے، محمد کے یاروں کو بھی ایسے تحفظ ہونا چاہیے۔ یہ بل پاس ہوا۔ اب لوگوں کو تو پتہ نہیں منہ میں مرچیں لگتی ہیں، کئیوں کو نیچے سے مرچیں لگنے لگ گئی بھائی۔ اور اس بل کا کوئی مقصد نہیں، نہ کسی کو کافر قرار دینا، نہ کسی کو مسلمان قرار دینا۔ جو صحابہ پر، خلفائے راشدین پر، جو تمام نبی کے صحابہ جنہوں نے دیکھ کے کلمہ پڑھا یا نبی نہ تھے حضور کی مجلس میں حضور سے کلمہ پڑھا اور پھر اس کلمے پر موت آ گئی، آپ میں مانے نہ مانے، اللہ نے اسے قیامت کی صبح تک صحابہ کا سرٹیفکیٹ اور ٹائٹل اللہ نے تمغہ عطا فرما دیا۔ یہ گلے آپس کے اندر ختم کر، جنہیں دیکھا کوئی نہیں 1400 سال پہلے، جنہیں نبی بیٹیاں دے، جن سے نبی بیٹیاں لے، جن پہ نبی اعتبار کرے، جن پہ فاطمہ اعتبار کرے، جن پہ علی اعتبار کرے، جس پہ حسن حسین اعتبار کرے، ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کو بے اعتبارہ کہنے والے؟ جب یہ بل میرے عزیزو 37 سالہ جد و جہد، 37 سال کی کوشش تھی، یہ غلامان صحابہ کی قربانیاں اور آپ کی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ حکومت گئی، اس حکومت نے جاتے ہوئے پتہ نہیں 1 گھنٹے کے اندر 29 بل پاس کیے، کسی بل کے اوپر تکلیف نہیں ہوئی، اس بل پہ کیوں تکلیف ہوتی؟ بعض کہتے ہیں 80-85 کے قریب 1-2 دن کے اندر بل پاس ہوئے، تمہیں کسی بل پہ کوئی تکلیف نہیں، اس پہ کیوں تکلیف ہوئی کہ صدیق کو رضی اللہ کہنا جرم، عمر کو رضی اللہ کہنا جرم، عثمان کو رضی اللہ، علی کو رضی اللہ کہنا جرم؟ میرے بھائی یہ جرم ہے، تو پھر یہ جرم ہم گھروں میں نہیں کریں گے، ممبروں پہ اوپر آ کے کریں گے۔ عظمت صحابہ زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد، عظمت اہل بیت زندہ باد، ماشاءاللہ۔ اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آن دی ریکارڈ ہے الحمدللہ۔ ساؤتھ افریقہ کے اندر میرا جو جمعہ چلتا تھا 120 ملکوں کے اندر وہ ریکارڈنگ ہوتی تھی، ریڈیو ونڈا ریڈیو تھا وہاں کا، اور یہ بھی پورے کیمرے میں پوری دنیا کے اندر آواز جائے گی۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ بس زندہ باد اور مردہ باد کا نعرہ لگایا، چاول کسی کو ملے نہیں ملے، اگلے جلسے کی تیاری میں چلے گئے۔ صحابہ کو کتابوں سے نکال کر، صحابہ کی زندگی کو کتابوں سے نکال کر اپنی زندگی اور اپنے بچوں کی زندگی اپنے گھر کے اندر اپنی زندگیوں کے کردار کے اندر لے کے آئی۔ ہمارا تو پتہ نہیں کیا حال ہے، مہینہ چڑھتا ہے ایک کتاب کھولتے ہیں، بس پھر اس مہینہ ختم ہوتا ہے، کتاب بند، پھر دوسری کتاب لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے محترم دوستو بزرگو، ذی شعور لوگ ہو، عقل والے لوگ ہو، محبت والے لوگ ہو، پیار والے لوگ ہو،
اللہ بھی اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے اور اپنے بندوں سے پیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ سمجھا دو کہ جو اس وقت سازش ملک پاکستان کی، ملک پاکستان کو تباہ کرنے کی، امریکہ کو کیا پڑی؟ صدیق کو رضی اللہ عنہ کہ امریکہ کو کیا تکلیف ہے؟ روس کو کیا تکلیف ہے؟ جن کا نبوت سے کوئی واسطہ نہیں، ان کا صدیق سے کیا واسطہ؟ اس بل کے پاس ہونے پر ان کو تکلیف کیوں ہو رہی؟ یہ ایک عالمی سازش ہے جو اسلامی برادری کو اکٹھا نہیں ہونے دے رہی، جو مسلمانوں کے اندر اتحاد پیدا نہیں ہونے دے رہی، جو ہمیں ہمارے مقدسات سے دور کیا جا رہا ہے۔ ہمارے بچوں کی زندگی کے اندر وہ زہر گھولا ہوا ہے جس کو آپ نے اس وقت ہاتھ، بہت اچھا بھی ہے بہت برا بھی ہے، جس کو آپ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ اس سے گھر جا کے پوچھنا، میں تو تجھے برانڈ کو دیکھ کر، ٹائٹل کو دیکھ کر، تیری پیکنگ کو دیکھ کر، تھوڑی سی پیکنگ لوز تھی، میں نے کہا نہیں 1000 اوپر لے لے، مجھے ڈبہ پیک دے۔ جب میں گھر لے کے آیا تو میں نے بیوی کو، چھوٹے بچوں کو میں نے ہاتھ لگانے نہیں دیا، تجھے میں نے الماری میں نہیں اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھا۔ میں تو تجھے دنیا میں اپنی زندگی میں خوشیاں لانے کے لیے لایا تھا، مجھے کیا پتا تھا تو میری زندگی میں آئے گا تو مجھے خدا سے بھی دور کر دے گا، مصطفیٰ سے بھی دور کر دے گا، تو میری زندگی میں اتنا اہم بن جائے گا تو مجھے قرآن کھولنے بھی نہیں دے گا، تو مجھے مسجد کے راستے بھلا دے گا، تو مجھے جمعے کے خطبے میں جانے نہیں دے گا، مجھے نماز پڑھنے نہیں دے گا، ماں کی دوائی نہیں لانے دے گا، باپ ریڑھی پہ کھڑا پیاسا ہے اسے پانی پلانے کے لیے وقت نہیں دے گا۔ اس نے کہا میاں یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، جس مقصد کے لیے آئے تجھے پتہ نہیں، پیسہ بھی تیرا استعمال کرواؤں گا، وقت بھی تیرا استعمال کرواؤں گا، تیرا میں محب نہیں جانی دشمن بن کے آیا، ماں باپ تو دور کی بات، میں تیرے مرتے وقت تیری زبان پر کلمہ بھی نہیں آنے دوں گا، یہ میرا مقصد ہے۔ اور یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے۔ رات کو 8 بجے سے لے کر صبح 8 بجے تک پیکج لگ رہا ہے، ہماری نسل کو کھوکھلا کر دیا، ہمارے بچوں کو نامرد کر دیا، ہماری بیٹیوں کی چادریں، یہ چور ہے لے گیا، ہمارے گھروں کی غیرت لے گیا، ماں باپ کا احترام لے گیا، ہمارے گھر کے ماحول کی خوشیاں لے گیا۔ اسے ڈالو ردی کی ٹوکری میں، استعمال کے درجے میں، ضرورت کے درجے میں لاؤ، خوشی کے درجے میں مت لے کے آؤ، ورنہ خدا کی قسم اس نے ہماری عقلوں کا بیڑا غرق کیا، آنے والے وقتوں میں ہماری نسلوں کا بیڑا غرق کرے گا، کر رہا ہے۔ اس نے صبح کے لمحات اور برکات ہمارے سے چھین لی، راتوں کا سکون چھین لیا۔ میرے محترم دوستو بزرگو، عالمی کفریہ سازش سے بچیے، نہ کہ اس کا شکار ہوئیے۔ اندر کی حوث کو ماریے، حرص کو ماریے۔ یہ بازاروں کے اندر جتنے ٹھیلے، جتنے کٹے کی بریانی، بڑے گوشت کی بریانی، یہ بنوں کی پلاؤ، یہ مرغ بریانی، یہ کراچی بریانی، ان سے قرآن پر حلف لو کہ تم 200 روپے کی پلیٹیں دے رہے ہو، بتاؤ اس میں کتنا تم نے حلال استعمال کیا، کتنا حرام استعمال کیا۔ لو ان سے قرآن پہ حلف۔ یہ شربت والے سے قرآن پہ حلف لو، جو تو 50 روپے کا پانی کا، جس چینی کا شربت کا گلاس، یہ گھوٹے والے سے قرآن پہ حلف لو کہ جو تم میرے بچوں کی زندگی میں تو اپنی پیاس بجھانے کے لیے آیا تھا، تیرے پاس اس لیے نہیں آیا تھا کہ تیرے پانی کا گلاس پی کے میں ہسپتال پہنچ جاؤں۔ ان سموسے پکوڑے والوں سے پوچھو کہ تم یہ پکوڑے سموسے کون سے گھی کے اندر تلتے ہو، اور ریٹ تم ڈالڈا کے لیتے ہو، اور گھی وہ دے رہے ہو مردار جانوروں کا۔ سب کی بات نہیں میں کرتا، احتجاج کرو، ہسپتال کے باہر کے ہوٹلوں کا احتجاج کرو کہ جہاں میں اپنے باپ کو محلے سے ادھار پیسے لے کے ایمبولینس کے اندر میں لے کے آیا، اور مجھے تو وہاں بھوک لگی تھی، میں سمجھا مسیحا ہے کہ اسپتال کے دروازے پہ دھوپ میں ریڑھی لگا کے کھڑا ہے، 100 روپے کی چیز 50 روپے میں دے گا، یہ تو 100 روپے کی چیز 300 روپے پہ دے رہا ہے کہ باپ کل مرے گا، تیرے پہ چھرے ایسے پھیروں گا، رونا تو آج سے شروع کر دے۔ انہیں شرم نہیں آتی؟ ہسپتالوں کے باہر جو ریڑیاں لگا کے ڈوب مریں، اللہ کی غیرت
جس دن جلال میں آ گئی نہ تو بچے گا نہ تیری ریڑھی بچے گی. ظلم نہیں. اسٹیشنوں کے اوپر، لاری اڈوں کے اوپر، میں آیا حفظ آباد سے مظفر گڑھ، مجھے بھوک لگی تو کیا میں کپڑے اتروا دوں اپنے؟ اور پھر مجھے اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کھانا تازی ہے یا اس کے اندر سے باس آ رہی ہے. خدا کا خوف کرو. اللہ کے بندو، تم نے مرنا نہیں. تم اس کمائی سے حضور کے روزے پر سلام کرنے جاؤ. خدا پاک کی قسم، جو نبی کی امت کو دھوکہ دے کے حضور کے روزے پہ جاتا ہے، جواب تو دور کی بات، محمد چہرہ بھی دکھانا گوارا نہیں کرتا. میری حلال کمائی سے کھیل کر تیرا بیٹا عبد القادر جیلانی بنے، ہو ہی نہیں سکتا. میری حلال کی دھیاڑی. مظفر گڑھ کے غیور مسلمانوں، جس طرح تم اپنی دکانوں پہ گاڑی والے کو عزت دیتے ہو، دھیاڑی والے کو دیتے ہو، مجرم ہو تم. اللہ کے دربار میں پکڑ میں آؤ. جس کے ہاتھ میں ₹1,00,000 کا موبائل، 50,000 کی جس نے گھڑی اور 5,000 کا جوڑا اور 70 لاکھ کی گاڑی کے اندر، تو سب سے پہلے کہتے ہو حاجی صاحب چاہ پیو گے؟ اور چھڈو لینا دینا تو مقدرہ دی گل ہے، بوتل پینی چاہ، حسب روٹی دا ٹائم ہے. یہ تفریق، یہ محبت آپ نے اس مزدور سے کی جو 12 گھنٹے دھیاڑی لگا کر تگاریاں اٹھا اٹھا کر تیری دکان پر وہی چیز لینے آیا جو حاجی صاحب لینے کے لیے آیا. کیڑا ایمان؟ ایمان صرف جلسوں میں اور جمعے کے دن مسجدوں کے اندر رہ گیا، باقی آگے پیچھے کوئی نہیں. اس بزرگ سے پوچھ، 200 روپیہ لے کے آ رہا ہے، میں تو لے کے دونوں ہاتھوں سے جزاک اللہ کہہ دوں گا. اس کے پیچھے پوچھ اس کی محنت کتنی ہے. اس کے بچوں نے اسے پانی نہیں پلایا ہوگا، اللہ کرے ایسی بات نہ ہو. لیکن میں بات کرتا ہوں، آج پتر کے اندر میرے ماپے نے میرے لیے کیتا کی، میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا. اس گرمی کے اندر فروٹ کی ریڑھی لگا کے کھڑا ہونا جہاں تیرا باپ کھڑا ہوتا تھا، جہاں مظفر گڑھ کے روڈوں پر اپنے باپ کے پیروں کے نیچے جو مٹی آئی تھی اس سے سونگ، اور اس کے اندر کتنے پسینے اور خون کے قطرے گرے، تجھے پتہ لگ جائے گا تیرے باپ نے تیرے لیے کیا کیا. تو کولر سے گلاس پانی کا نہیں پی سکتا اور گلے باپ کے. بورچی خانے سے روٹی اٹھا کر تو دسترخوان پر نہیں لا سکتا، گلے باپ کے. جو سارا دن چولہے کے آگے بیٹھی تو ڈبو اور سنوکر پر. باتوں میں ایک بات آ گئی، ناراض تو نہیں ہوگلی بات کر دوں، سمجھ آ رہی میرے پیارو؟ ایک بات، چھوٹے بچوں سے دوستی لگانا چھوڑ دو. انہوں نے ماں باپ کو مار دیا ہے. چھوٹے بچوں سے مت کلا. یہ ہوٹل والا بھی اللہ کی پکڑ میں آئے گا، یہ چائے والا بھی اللہ کی پکڑ میں آئے گا، یہ سنوکر والا بھی ہے. اس کے مرتے وقت زبان، جس نے لوگوں کی زندگی سے کھیلا، اللہ اسے مرتے وقت زبان پہ کلمہ نہیں دیں گے، ایمان کے ساتھ نہیں جائے گا. گارنٹی شدہ بات کر رہا. میرا 10 سال کا بچہ پھولوں میں کھیلا ہوا، 35 سال کا جوان، اللہ کی لعنت ہو تیرے پر، تو کیوں اس سے یاری لگاتا ہے؟ تیری اولاد نہیں ہے؟ 12 سال کا بچہ رات کو 2 بجے گھر آئے، مر نہ جائیں، باپ زندہ رہے، اسے شوگر نہ ہو، اسے بلڈ پریشر نہ ہو، اسے دل کی بیماری نہ ہو. جس کی پیدائش پہ مظفر گڑھ کے سب سے بڑی مولوی صاحب نے کان میں آ کے اذان دی، جس کے عقیقے پہ بکرے کاٹے، جس کی گرمی پر پانی کے کولر اور واٹر کولر لایا، ایئر کولر لایا، جس کی گرمی کو بچانے کے لیے یہ اپنے خون، بجلی کے یونٹ نہیں، اپنے خون کے قطرے ڈالتا ہے ایسی جالیوں کے اندر. تمہیں مذاق سوجا؟ اس کے بچے کو یار بنایا، پتہ نہیں اس سے کیا کیا کر گزرے. اسے موٹر سائیکل کے لالچ میں، موبائل کے لالچ میں، گاڑی کے لالچ میں شیشے پہ لگا دیا، سنوکر پہ لگا. یہ ڈبو والا، یہ سنوکر والا اللہ کی پکڑ سے بچے گا؟ اسے نہیں پتا اس کا باپ مزدور آدمی، جوتے گانٹھنے والا، وہ ٹوپیاں بیچنے والا، وہ بچوں کے کپڑے بیچنے والا، یہ اپنے باپ کی حلال کمائی کا 100 روپے خرچہ لایا ہے، اور تیرے سنوکر پر اس نے شرط کے اندر ہار دیا ہے. تیرے بیٹے تیری بیوی کھا کے فاطمہ کی غلام بنے گے. چھوڑ دو خدا کے واسطے جرم، اور اپنے آپ کو اللہ کے گھر کی طرف متوجہ کرو. میرے پیارو، میں عرض کر رہا ہوں، اپنے آپ کو، تم مسلمان ہو، پوری دنیا کا کفر، پوری دنیا کا کفر متوجہ ہے. ایک ہمارے سے کچھ نہیں وہ چاہتا، پیسہ پھینک رہا ہے مکان بنانے کے لیے، سیلاب 10 یار. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. جتنی مرضی میرے محبوب ان کی تابعداری کرے، یہ تیرے ساتھ نہیں، جتنی مرضی ان کی تابعداری کر لو، یہ تیرے دوست نہیں بنیں گے.
ہمارے ملک کے اندر سیلاب آئے سب سے پہلے امریکہ سے امداد آتی ہے. پوچھو بھائی تو ہمیں مکے والے امداد نہیں دیتے, سعودیہ والے تو کیوں دے رہا ہے؟ جس روس نے اسلام سے سب سے بڑی دشمنی لی, جس میرے عزیزو سویڈن کے اندر قرآن کی بے حرمتی ہوئی, قرآن پاک جلائے گئے, جس چائنا کے اندر فرش کے اوپر قرآن پاک کی آیتیں لکھ کے اس کے اوپر میرے عزیزو لوگوں کو چلایا گیا, تیرے ملک کے اندر سیلاب آئے اور سیلاب سے عوام مسلمان متاثر ہو, ان کے مکان بنانے کے لیے وہ آئے تو سمجھ لو دال میں کچھ کالا ہے. پوری دنیا کا قادیانی, پوری دنیا کا قادیانی سب سے بڑا کافر ہے, سب سے بڑا مرتد ہے. واللہ اکبر, تمہیں انگلینڈ کے جھانسے دے دے کر اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ویزے کی خاطر نبی کا دشمن بنا رہا ہے. یہ آواز تمہیں کوئی گراؤنڈ کے اندر کوئی کبڈی کھیلنے والا, کوئی کرکٹ کھیلنے والا, ہاکی کھیلنے والا, والی بال کھیلنے والا نہیں بتائے گا. یہ بات میرے عزیزوں منبر پر بیٹھنے والا تمہیں محمد کا غلام بتائے گا. علماء دیوبند, علماء دیوبند, علماء حق, علماء دیوبند. خدا کے واسطے اپنے علماء اکرام کا ساتھ دو. تم نے گھروں پر محنت کر کے اپنے گھروں کو آباد کیا, انہوں نے مسجدوں کے اوپر محنت کر کے خدا کے گھروں کو آباد کیا ہے. جامع مسجد نور محمد کے میرے عزیزو سالانہ اجتماع کے اوپر آنے والوں, مدرسے کے اندر بچوں نے قرآن پاک پڑھا, اس کی دستار بندی پر آنے والوں, ایمانداری سے عرض کروں گا جس تمہارے بچے کو ایک قاری صاحب قرآن کا حافظ بنائے, کیا وہ تمہاری کمائی میں سے ہر مہینے 1000 روپے کا حقدار کوئی نہیں؟ چلو میرے ساتھ مظفر گڑھ کے علاقوں میں چلو, دائیں بائیں کے گاؤں دیہاتوں کے اندر چلو, خدا پاک کی قسم قرآن کے خدمتگار کی, محمد کے غلام کی, منبر اور محراب کو سنبھالنے والے کی تنخواہ کے بارے میں سنو. اگر ایمانی تمہارے پاس غیرت ہے تو شرم سے تیرا میرا سر نیچے ہو جائے گا. 2 نمبر شربت بیچنے والا, 2 نمبر چاول بیچنے والا اگر 1500 روپیہ روزانہ کی دہاڑی کما سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم نبوت کا نوکر ایک مہینے کے اندر 20,000 روپے کی تنخواہ کیوں نہیں لے سکتا ہے؟ ہر مسجد کے اندر چلے جاؤ, 8,000 روپے تنخواہ, 6,000 روپے تنخواہ, 5,000 روپے تنخواہ. اللہ اکبر میرے عزیزو, ہم نے اللہ کے قرآن کی قدر نہ کی, قرآن کے خدمتگاروں کی قدر نہ کی. پیسہ تو ہمارے گھر کے اندر آ گیا, خدا نے ہمارے گھروں سے قرآن کو چھین لیا ہے. باورچی خانے کا دروازہ 4 ٹائم کھلا میرے عزیزو, اس پیٹ کا دروازہ 10 ٹائم کھلا. ایمانداری سے قسم اٹھا کے بتلاؤ کتنے دن ہو گئے ہم نے آپ نے قرآن پاک کھول کے دیکھا ہے؟ چند ایک ایسے ہوں گے. اگر ہر مسلمان, ہر رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا, ہر نبی کا امتی قرآن پاک کو سینے سے لگاتا, اس کے ترانے کو اپنے زبان پر سمجھاتا, تو جڑا والا ہو, سویڈن, ناروے, ہالینڈ ہو, رب العالمین کی قسم ہے کسی کتے کو قرآن کی بے حرمتی کرنے کی جرت نہ ہوتی. بیڑا غرق تو ہم نے کیا. بازاروں میں اتنا رش, بندے کو چلنے کی جگہ نہیں ملتی, سائیکل کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ملتی. ایمانداری سے بتا, آپ نے, میں نے کلمہ اس لیے پڑھا تھا کہ بازار آباد کریں گے, آپ نے محلے کی مسجد کو میرے عزیزو ہم نے آپ نے اجاڑ کے رکھ دیا ہے. ڈر نہیں لگتا؟ تبلیغی جماعت کی اللہ اکبر کارگزاری سامنے آئی. ایک بستی کے اندر جماعت والے چلے گئے, لوگوں نے روک دیا, اس مسجد کے اندر نہ جانا یا جنوں کا سایہ ہے. کئی دن ہو گئے اس مسجد کے اندر لوگ نہیں جاتے, جنوں کا سایہ ہے. جماعت والے اللہ کے بندے مسجد میں چلے گئے, جا کے صفائی کی, مسجد کو آباد کیا. رات کو جب بستروں پر وہ نیند کے لیے لیٹے, اللہ اکبر مسجد میں سر ہونے کی آواز آ گئی.
جماعت والے ڈر گئے، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر، دیواروں میں سے رونے کی آواز آئی، کہنے لگے ہم جنات نہیں، ہم بھوت نہیں، ہم پریت نہیں ہیں، یہ مسجد ویران ہو گئی، مسجد رو رہی ہے۔ اللہ اکبر، گھر آباد ہے، سنوکر کے اڈے آباد ہیں، دکانیں آباد ہیں، اللہ اکبر، بازار آزاد ہیں، آباد ہیں۔ صدیق عمر عثمان غنی کے، حسن حسین کے غلاموں نے مسجدوں کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ یہ مسجد کے اندر جنوں کی آواز نہیں آ رہی ہے، مسجد کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ بابو جی صبح اٹھے، رات نیند لی، جو نیند آپ کو مجھے گولی سے نہیں آتی، جو نیند آپ کو مجھے نیند کے انجیکشن سے نہیں آتی، اللہ جل شانہ نے آپ کو اپنے خزانوں سے آپ کو مجھے سلایا، اور صبح اللہ پاک نے آپ کو تازہ دم آپ کو تازہ دم کر کے اٹھایا۔ ایمانداری سے بتاؤ، دسترخوان کے اوپر بیٹھنے سے پہلے خدا کے گھر میں جا کے سجدہ کس نے کیا ہے؟ جس بندے کو اذان سن کر اللہ کے گھر میں جانے کا احساس نہیں ہوتا، وہ جنت کے خواب و خیال کو چھوڑ دے۔ جو دنیا کے اندر خدا کے گھر کو آباد نہیں کرتا، وہ جنت کے دروازے پہ جا کے کیسے کھڑا ہو جائے گا؟ پوچھو ان جوانوں سے، ناراض نہ ہونا، اللہ کرے میرا وہم ہو، میری بدگمانی ہو۔ بتاؤ میرے پیارو، حسین کے نعرے تم نے لگائے، حضور کی ختم نبوت کے نعرے تم نے لگائے، صحابہ کے نعرے تم نے لگائے، اسلام مذہب کے نعرے تم نے لگائے، قرآن کے نعرے تم نے لگائے۔ ایمانداری سے بتاؤ، کس کس کی پیشانی پر فرشتوں نے بوسہ لیا کہ انہوں نے فجر کی نماز کا خدا کے گھر کے اندر جا کے سجدہ کیا ہے؟ کیا کہیں مستورات کو ہمارے بس سے تو ہر چیز باہر ہو گئی، ہمارے بچے اپنے قابو میں نہیں، تمہاری محلے کی عورتیں، نکاح تم کرو، بچے تم پیدا کرو، سوئیں رات کو تمہارے ساتھ، کھائیں تمہارے ساتھ، پہنے تمہارا دیا ہوا، سمجھائے مسجد کا مولوی کوئی بات بنتی ہے؟ مولوی صاحب مستورات بیٹھی ہیں، مستورات کے اوپر میں خاک بات کروں، جب تیری بیوی جس سے تُونے 10 بچے پیدا نہیں کیے، جب وہ تیرا کہانی مانتی، ایک جھٹکے پہ تجھے چھوڑنے کے لیے تیار ہے، وہ عبدالحنان کی بات پہ کیسے اعتبار کرے گی؟ جاؤ جا کے اپنی بیویوں کے آگے ہاتھ جوڑ دو، خدا کے واسطے میں نے تیری گود کو اللہ اکبر نسل کو آباد کرنے کے لیے رکھا تھا، نسل کو اجاڑنے کے لیے رکھا تھا، تو نے کیا کیا میرے ساتھ؟ جب میں تجھے لینے کے لیے آیا، میری بات کو ذرا توجہ سے سننا، اور ایک اللہ کے واسطے میں آپ سے عرض کر کے جا رہا ہوں، جو بات میں آپ موبائلوں میں ریکارڈ کر رہے ہو، اسے رات کو میرے عزیزو پنکھا بند کر کے، بجلی بند کر کے، دروازے کھڑکیاں بند کر کے تنہائی میں سوچنا، رب العالمین کی قسم ہے، ایک مرتبہ تنہائی کے اندر بیٹھ کے سن لو، فجر تو دور کی بات ہے، خدا تہجد کے سجدوں کی بھی توفیق عطا فرمائے گا۔ احساس کرنا فقیر کیا کہہ کے گیا ہے۔ جاؤ میری امی سے، میری بہن سے، میری بیٹی سے کہو، میں جب لینے کے لیے آیا تھا، ڈنکے کی چوٹ پہ آیا تھا، میں نے گاڑی پر بھی پھول لگوائے تھے، آگے میں نے باجے بجوائے تھے، میں جنت کی حور لینے کے لیے جا رہا ہوں، مظفر گڑھ کے کپڑے کی دکان پر جو سب سے قیمتی جوڑا میں تیرے لیے لے کے آیا، میری ماں نے اپنی چوڑیاں اتار کر تیرے لیے زیور بنایا، میرے باپ نے ساری زندگی کی پینشن اکٹھی کر کے میری شادی کی خوشی میں ولیمہ کمایا، ولیمہ کروایا، مجھے کیا پتا تھا لال جوڑے میں جس کو لے کے آ رہا ہوں وہ میرے گھر میں آ کر میرے ہی ماں باپ کو برداشت نہیں کرے گی۔ توڑ کے رکھ دیا میری بیٹیوں تم نے۔ اتنا ہی خیال کر لیتی، جب تیری رخصتی کا وقت آیا، تیرے باپ نے تیرے سر کے اوپر قرآن کا سایہ رکھا تھا، اسی کا خیال کر لیتی، تو نے اس سائے کا بھی حیا نہ کیا، گھر کے اندر آیا تو نے شوہر کو، اپنے شوہر کو باپ سے دور کر دیا، ماں سے دور کر دیا۔ اور لوگوں مظفر گڑھ کے مسلمانوں، کیا ہمارے پر ایسا وقت بھی آنا تھا کہ ہمارے ماں باپ ہمارے سے ملنے کے لیے بیوی کے محتاج ہو جائیں گے؟ کیا ہمارے پر ایسا بھی زمانہ آنا تھا میں اپنے باپ کی دعائی کے لیے بیوی کی منتیں کر کے پیسے مانگوں گا؟ کہ ایسا بھی زمانہ آنا تھا اگر میری بہن بیوہ ہو کے میرے گھر میں آئے تو 2 روٹیاں بھی اس کی بھاری پڑ جائیں گی؟ نہ مسلمانوں، خدا کے واسطے اللہ کی نافرمانی کرتے وقت اتنا تو سوچ لیا کرو،
ماں باپ کو جھڑکیاں دیتے وقت برے جملے کہتے وقت اتنا سن لیا کرو ہم کس کے غلام ہیں، ہمارا آقا کون ہے۔ یہ بھی دور میرے عزیز و مظفر گڑھ کے مسلمانوں، کیا اس خیرات میں آنے کا فائدہ آپ کا میرا؟ میں پیسوں کا لفافہ لے کے ادھر کو نکل جاؤں گا، آپ چاولوں کی پلیٹ لے کے ادھر کو نکل جاؤ گے۔ میرے عزیزو بتاؤ، ماں باپ کے قدم کون چموائے گا؟ بہنوں کے سر پہ ہاتھ کون پھروائے گا؟ ہے کوئی؟ یار کو مظفر گڑھ کے چوک کے اوپر لبے دریا لے جا کر جو 10,000 کڑائی کھلا کے 10,000 کا کھانا کھلاتا ہے، اللہ اکبر، وہ اپنی کمائی میں سے ہر مہینے بیوہ بہن کے گھر خرچہ کیوں نہیں پہنچاتا ہے؟ بات تم اس سید کی کرتے ہو، حسین کی کرتے ہو، جس کا بیٹا امام زین العابدین جس دن جنازہ اٹھا، 2 دن کے بعد اللہ اکبر محلے میں سے رونے کی آواز آئی۔ کوئی زخمی ہو کے نہیں رویا، کوئی میت پہ نہیں رویا، کوئی بیمار ہو کے نہیں رویا، 100 بیواؤں یتیموں کے گھروں میں رونا مچ گیا۔ کہاں وہ محمد کے گھرانے کا فرد کہاں چلا گیا جو رات کے اندھیرے میں پانی کے مشکیزیں اٹھا کے ہمارے گھروں کے مٹکے بھرا کرتا تھا؟ نعرہ تکبیر، اتنا زور دا نعرہ لو تو رل کے لو تاکہ جنریٹر تک دی آواز توڑی نہ ونجے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، کربلا کا شاہ حسین۔ وہ ڈھلے نہ تھی وہ خدا دے بندے، مولانا دا بیان دیکھو، کربلا کا شاہ حسین، شہدائے کربلا، عظمت قرآن، مذہب اسلام، حضرت مولانا عبدالحنان صاحب صدیقی، نعرہ تکبیر۔ سارے کے سارے غم حسین میں شامل ہونے کے لیے، میرے عزیزو حسین کی شہادت کے جملے سننے کے لیے آئے ہو۔ ماں کا نام فاطمہ، ماں کا نام فاطمہ، بہن کا نام زینب ہے، اللہ اکبر، نانی کا نام خدیجہ، نانے کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، فاطمہ کے گھرانے کا تذکرہ سنتے ہو اور باپ کی جائیداد میں سے بہن کو حصہ دینے کے لیے عدالتوں میں کھڑا کرتے ہو، تمہیں خدا کی غیرت کا کیوں احساس نہیں ہوتا؟ 1450 سال پہلے دیوں کے پردے اترے تو آج کے جلسوں میں ان کے پردوں کو یاد کر کے روتا ہے۔ تیرے گھر کے اندر تیرے بھائی نے بہن کا پردہ اتار دیا، کیوں احساس نہیں ہو رہا؟ ایسی بھی نوبت آئے گی باپ کے 5 مرلے میں سے 1 مرلہ لینے کے لیے وکیل کا سہارا لینا پڑے گا، اللہ اکبر، جج کے سامنے دلائل دینا پڑیں گے، اللہ اکبر۔ نہ میرے پیارو، ایسی مثالیں قائم کر کے نہ جاؤ کہ آنے والی نسلوں کو سر اٹھانے کی طاقت نہ مل سکے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ہم نے اس آیت کو اٹھا کے کربلا میں جوڑ دیا۔ جب یکم محرم الحرام آئے گا، آخری محرم الحرام تک ہر مولوی پڑھے گا، ہر ذاکر پڑھے گا، اللہ اکبر، جسے خدا توفیق دے ہر پڑھے گا۔ جیسے محرم الحرام کا مہینہ گزرتا ہے لگتا ہے یہ قرآن آیت کی، یہ قرآن کے اندر آیت کوئی نہیں۔ یا ایھا الذین، علماء بیٹھے، صلاح بیٹھے، شیخ الحدیث بیٹھے، فقراء بیٹھے، امیر بیٹھے، ناظرہ پڑھنے والے بیٹھے، قرآن پڑھنے والے بیٹھے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، او لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو، مدد مانگو نماز اور صبر سے، مدد مانگو صبر اور نماز سے۔ اللہ کہہ رہا ہے نماز پہ مدد آئے گی، اللہ کہہ رہا ہے صبر پہ مدد آئے گی، اللہ اکبر۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میرا نبی نماز صبر پہ ملے گا۔ ہم میرے عزیزوں بازاروں میں پیسے خرچ کر کے مدد کو تلاش کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو نماز اور صبر کے ذریعے۔ ہے بازار کے اندر کوئی صبر کرنے والا؟ ریڑی والا، دکان والا ریڑی والے کو دیکھ کر برداشت نہیں کرتا،
بھائی بھائی کو دیکھ کے برداشت کوئی نہیں، مکانوں کے اندر دیواریں پڑ گئی، اور لوگوں دلوں کی دیواروں کو گرا دو، خدا مکانوں کے اندر جو نفرتوں کی دیواریں پڑ گئی خدا اپنے فضل سے خود بخود گرا دے گا۔ علماء اکرام کہ ایسا بھی ہمارے پر دور آنا تھا، ان آنکھوں نے ایسا بھی منظر دیکھنا تھا کہ ماں کو باپ کو اپنے بہن بھائیوں سے ملنے کے لیے اپنے بیٹوں سے اجازت لینا پڑے گی۔ آ گیا وہ دور، ماں اپنے گھر میں اپنے بھائی کو نہیں بلا سکتی، باپ اپنے گھر کے اندر اپنے بھائی کو نہیں بلا سکتا۔ اگر بیٹے سے باپ کہہ دیتا ہے کو سلام کر، تیرا ہے میرا تے کوئی نہیں، تو بڑے سلام کر، ساڑھے تائے نے سڑنل کیتا کی۔ اب عدلے کا بدلہ دینا انسانیت ہے، تو میرے نبی کا وہ 13 سالہ مکے کا اور 10 سالہ مدینے کا جو مشن تھا، اور فتح مکہ کے موقع پر اس مشن کا نتیجہ جو امت کے سامنے پیش کیا، خدا پاک کی قسم بیت اللہ کے دروازوں پر ہاتھ رکھ کر حضور نے فرمایا تھا، او لوگوں مجھے دیکھو، میرا چہرہ دیکھو، میری زبان کے کلمات کو لے لو، دنیا والوں کو بتلا دینا، مظفر گڑھ والوں کو بتلا دینا، محمد رشتے ناتے توڑنے نہیں آیا بلکہ توڑے ہوئے کو جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور چل یار میرے پر رحم نہیں، گرمی پر رحم نہ کھا۔ قاری خالد قاری منیر نے جو 1000 آدمی کے لیے کھانے کا اہتمام کیا، ان کی کمائیوں کا تو خیال کرو۔ پتہ نہیں کیا تکلیف میں ممبر پر آتے ناچ دکھاتے ہیں، وہ جاتے ہو جا۔ خدا کے واسطے ہر ایک کو خیال کرنا پڑے گا، ہر ایک کو اللہ کے واسطے احساس کرنا پڑے گا۔ بابو جی اللہ اکبر، آپ کے میرے گھر کا فاصلہ دور، آپ کے میرے موت کا فاصلہ قریب ہے، کوئی پتہ نہیں اٹھنے سے پہلے چلنے سے پہلے اسرائیل علیہ السلام کہاں کے کھڑا ہو جائے۔ یقین جان جتنا بھاگے گا، اگر اس نے گردن ہاتھ میں لے لی دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھڑا سکتی ہے۔ کم سے کم ٹھیک ہے بازار پہ محنت کرو، دکان پہ محنت کرو، اپنی ذات پر اتنی تو محنت کرو کہ موت کے وقت میری زبان سے کوئی کلمہ طیبہ نہ چھین سکے۔ دو طرف پنکھے لگے پھر بھی پسینے، مجھے گرمی برداشت کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، جب 3x4 کی 3x5 کی، اس کنارے پہ سر لگے گا، اس کنارے پہ پیر لگیں گے، بایاں ہاتھ اس کنارے پہ لگے گا، دایاں ہاتھ دوسرے کنارے پہ لگے گا۔ اور میرے پیارو اتنے کھلے ماحول میں جو آپ کو مجھے ساون بھادو کی گرمی برداشت کوئی نہیں، بتاؤ اللہ اکبر قبر کی گرمی آپ میں کیسے برداشت کریں گے؟ سب چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ مراقبہ کیا کرو موت کا، آنکھیں نوٹ لیا کرو رات کو بیٹھ کر، تنہائی میں چہرے پہ کپڑا ڈال لیا کرو، گھر کی بتی بند کر لیا کرو، پھر مراقبہ کرو موت کا۔ میں مت صحیح دے کے جا رہا ہوں، مجھے ہر موضوع پہ اللہ کا شکر بولنا آتا ہے، میں مت صحیح دے کے جا رہا ہوں۔ موت کا مراقبہ کیا کرو کہ میں لیٹا ہوا تھا، میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، میری سانس رکنا شروع ہو گئی، میری بیوی اٹھ کے بیٹھ گئی، ہائے ابے کو کیا تھیا، ابے کو کیا ہوا، میرے بچے ننگے پیر دوڑ گئے، میری بیٹیوں نے میری چرپائی کے پاوے کو پکڑ کے رونا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، ڈاکٹر دروازے پر آیا، مجھے پمپ کرتا رہا، میرے سینے پہ زور ڈالتا رہا، ایمبولینس کی ٹوٹو میرے دروازے پر آ گئی۔ اللہ اکبر، اچانک مجھے اٹھا کے ایمبولینس میں ڈالا، جو ایمبولینس مجھے لے کے گئی تھی واپس آئی، جب لے کے گئی تھی تو کہہ رہے تھے اللہ خیر سلامتی واپس آئے، جب واپس آئی تو لوگوں نے میرا چہرہ دیکھ کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ اکبر، میری بہنوں کو اطلاع فون پہ ملی، میری بہن بے ہوش ہو گئی، میرے بھائی کو اٹیک ہو گیا، میرا باپ میرے غم میں نابینا ہو گیا، ماں بستر کے اوپر آ کے لیٹ گئی، میری بچیاں جن کی عید پہ میں چھوٹی چھوٹی چوڑیاں لے کے آیا تھا، انہوں نے باپ کے سینے پہ ہاتھ مار کے چوڑیاں توڑ دی، جس بیوی کے لیے میں سرخی اور لال دوپٹہ لے کے آیا تھا اس نے مجھے موت کے آغوش میں دیکھ کر اپنا لال دوپٹہ ہی اتار دیا ہے۔ چرپائی کے پائے کو پکڑ کے آہستہ آہستہ کہہ رہی ہے ابو اکتا کھول، اتنا بتا دے تیرے بعد ہمارا کیا بنے گا۔ موت ہے میرے پیار، اتنا ہی رو لیا کرو موت کو یاد کر کے، امید اللہ خلاصی فرما دے گے۔ وہ میری بہن ملتان سے آئی، وہ میرا بھائی کراچی سے آیا اور بیگ پھینک کر میرے ساتھ چمٹ گیا۔
میری بہن کہہ رہی ابو اکھا تا کھول دیکھ تیرا ویر آیا ہے، تیرا پتر آیا، لیکن یہ باپ آنکھیں کیسے کھولے؟ اسرائیل نے چاروں طرف سے جکڑ کے رکھ دیا۔ ابھی مسجد سے ننانے والا تختہ آ گیا، مجھے ڈال کر میرے کپڑوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ میں تو بندوں کو اپنے کپڑوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا، مجھے کیا پتا میرے جسم سے میرے کپڑے اتار کے پھینک دیے۔ اللہ اکبر۔ اور جن کپڑوں کو میں 5-5 ہزار روپے میں لے کے آیا، 2-2 ہزار روپے میں سلائی کروایا، مجھے کیا پتا تھا دنیا میرے سے اتنی نفرت کرے گی کہ میرا جوڑا ہی اتار کے کچرے کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ جس جوڑے کو میں موت کے وقت پہن کے رکھا ہوا تھا، وہ جوڑا میرا بیٹا پہننے کو تیار نہیں۔ پھر سوچو، اللہ اکبر، پوٹی پیشاب میرا نکلا ہوا ہے، موت کے وقت میرا استنجا کون کر رہا ہے؟ سارے بھید کھول دیے موت نے۔ پھر سوچو میرے پہ غسل پر پانی ڈالا جا رہا ہے، صابن لگایا جا رہا ہے، اللہ اکبر، میں کروٹ بدلنے کا محتاج، میں اٹھنے کا محتاج، میں دیکھنے کا محتاج، پانی کانوں میں جا رہا ہے، پانی آنکھوں میں جا رہا ہے، ناک، مجھے کیا پتا مجھے کس نے نلایا، کس نے سیدھا کیا۔ پھر یاد کرو مراقبے میں کفن کو کہ میرا کفن لایا گیا، اللہ اکبر، ہزاروں روپے کے جوڑا پہننے والوں کو اللہ اکبر سینکڑوں روپے کے کفن میں پہنا دیا گیا۔ پھر انتظار کرو، اللہ اکبر، جب جنازہ میرا غسل دے کر واپس لایا گیا، پھر اللہ اکبر ایسا گھر کے اندر قرآن مچا، میری بچیاں دیواروں کے سارے لگ لگ کر، میرے ننھے بچے چرپائی کا پایا پکڑ کے، اٹھانے والے کندھا دینے والوں سے کہہ رہے چاچو ابو نو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اللہ، یاد کر اس وقت کو جب کلمہ شہادت پڑھ کے جنازہ گھر سے نکلا اور بیٹیوں نے ماں کی گود میں سر رکھ کے ٹھنڈا ہو کا بھرا، کہا ماں ابو تا چلا گیا، اب ہمارا کیا بنے گا؟ یاد کر اس وقت کو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جب جنازگاہ میں ہزاروں آدمی اس اعلان کے انتظار میں تھا، جس کسی نے چہرہ دیکھنا ہو آجو میت کا دیدار کر لو۔ اللہ اکبر، دنیا دیدار کر کے جا رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ اس چہرے کو خدا دیکھنے کے لیے تیار نہ ہو، اس چہرے کو مصطفیٰ دیکھنے کے لیے تیار نہ ہو۔ ہم نے کافور کی دھوڑیاں دے لی، ہم نے غلاف کعبے چہرے پہ رکھوا لیے، ہم نے مدینے کے عطر لگا لیے۔ خدا پاک کی قسم، اگر خدا نے اس چہرے کو کامیاب نہ کرا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چہرہ ناکام ہو جائے گا۔ انتظار کرو، مراقبہ کرو کہ میرا جنازہ پڑھا دیا گیا، اللہ اکبر، ایسے میرے جنازے کو کندھا دے کے دوڑنے جیسے کوئی فروٹ لے کے بھاگ رہا ہے، جیسے کوئی دکان سے بچہ چیز اٹھا کے بھاگ رہا ہے۔ یہ تو 4000 آدمی میرے جنازے کو کندھا دینے آیا تھا، ابھی جنازہ پڑھ کے مجھے قبر میں اتارے نہیں، ایک ایک کر کے سارے ہی چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ مراقبہ کرو، مجھے قبر میں اتارا جا رہا ہے، میرا بچہ ہی میرے منہ پہ مٹی ڈال رہا ہے، یہ بچہ میرا کھڑا ہے اور آنکھوں میں مجھے کفن کو دیکھ کے کہہ رہا ابا اللہ دے حوالے، تو تا ہو گیا، ہمیں بتا کس کے حوالے کر کے جا رہا ہے۔ مٹی ڈال دی گئی، لوگ چھوڑ کے چلے گئے، فرشتے قبر میں آ گئے۔ اور میرے پیارو، جب دولہا بنتا ہے سلامی چہرے کو دیکھ کے دیتے ہو، جب انسان مرتا ہے تو لوگ چہرہ دیکھتے ہیں، کفن نہیں دیکھتے، اعلان ہوتا ہے چہرہ دیکھ لو میت کا۔ جب دولہا بنتا ہے، عورت دلہن بنتی ہے، منہ دکھائی چہرے کو دیتے ہو، شیشے کے آگے اپنا چہرہ دیکھتے ہو، پیر نہیں دیکھتے۔ جب مرنے سے پہلے بھی چہرے کو دیکھا جاتا ہے اور مرنے کے بعد بھی چہرے کو دیکھا جاتا ہے، بتاؤ کیا آمنہ کا لال اس چہرے کو نہیں دیکھے گا؟ بتاؤ کہ اللہ اس چہرے کو نہیں دیکھیں گے؟ اور خدا پاک نے جب دیکھا، اللہ اکبر، دیکھ کے کہہ دیا میرا نہیں۔ مصطفیٰ نے جب چہرے کو دیکھا، دیکھ کے کہہ دیا جو تیرا نہیں وہ میرا کوئی نہیں، بتاؤ چہرہ لے کے کہاں جائیں گے؟ کون سی ہم نے کریم ایسی جو چھوڑی نہ ہو، کون سا ایسا پاؤڈر جو چھوڑا نہ ہو، کون سا ایسا لوشن جو چھوڑا نہ ہو۔ 500 روپیہ دے کر حمام میں جا کر چہرے کی خوبصورتی بنانے والوں، پھر بھی یہ قبر میں چہرہ ناکام ہو گیا، بتاؤ اس چہرے کو سجانے کا فائدہ کیا ہے؟ کپڑے استری کرتے وقت قمیض پہ استری لگ جائے، جوڑا برداشت نہیں کرتا، کپڑے پہ داغ آئے کپڑا برداشت کوئی نہیں، جوتی ٹوٹ جائے جوتی برداشت کوئی نہیں۔ جس چہرے پر حضور کی دشمنی کا داغ آ گیا، وہ چہرہ خدا کیسے برداشت کرے گا؟ میرے پیارو، ایمانداری سے بتاؤ اس داڑھی نے تمہارا کیا بگاڑا؟ اللہ اکبر، جس کا دل کرتا ہے سید ہو وہ بھی حملہ کر رہا ہے، قریشی ہو وہ بھی حملہ کر رہا ہے، اپنا پرایا نمازی وہ بھی حملہ کر رہا ہے، بے نمازی ہاتھ جوڑتا بابو اللہ 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 گوارے نا،
میں نے یہ پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا، جو تیرا دیا رزق کھاتے ہیں، تیرا دیا ہوا پانی پیتے ہیں، تیری دی ہوئی نعمتیں لیتے ہیں، تیرا دیا ہوا کپڑا پہنتے ہیں، تیرے دیے ہوئے مکانوں کے اندر رہتے ہیں۔ اللہ میں نے پیغام پہنچا دیا، میں ان کو کہہ کے جا رہا ہوں حضور کے گستاخ نہ بنو، حضور کے غلام بنو، خدا کے واسطے اپنے چہروں پر حضور کی سنتوں سجاؤ، تاکہ مرتے وقت ہمارے چہرے کو دیکھ کر آسمان کے فرشتوں کو حیا آ جائے۔ بابو جی اللہ اکبر، خود مرنا اپنا نہیں دیکھنا، کسی مرنے والے کا چہرہ دیکھو، منہ کھلا تو کھلا کھلا رہ گیا، ہاتھ ٹیڑھے تو ٹیڑھے کے رہ گئے، کانوں کے اندر روئی ہے، ناک کے اندر روئی، پیشاب والی جگہ پہ روئی ٹھوس رکھی ہے، اب بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ میری یہ اوقات ہے۔ کیڑے غصے تے کیڑی چودرانیاں کیڑی برادریاں، موت نے بڑے بڑے اچھوں کے حولیے بگاڑ کے رکھ دیے۔ خدا پاک کی قسم اگر موت نہ آتی تو حضور عائشہ کے گھر نہ جاتے، روزے انور میں نہ جاتے۔ موت نبی کے گھر آئی، موت نبی کی اولاد پہ آئی، موت نبی کی بیویوں پہ آئی، موت نبی کے بیٹوں پہ آئی، نبی کی بیٹیوں پہ آئی۔ اگر موت محمد کے گھر کو نہیں بھولتی تو تیرے میرے گھر کا بھی موت کو پتہ آنے والی ہے کس میں۔ آپ میں کیا کریں گے؟ 4 دیگے پکائیں گے، میٹھے چاول نمکین چاول سے پلیٹ بھر کے کھا جائیں گے، بھگتنا تو مجھے پڑے گا۔ جن بچوں کو میں نے مکان بنا کے دیا، لوگوں کی چھتیں چھیل کر، ہائے ہائے، کوئی تو مسلمانوں اللہ اکبر، کوئی تو بغیر دھوکے کا کام ہو جائے۔ ہر جگہ دھوکا، ہر جگہ دھوکا۔ نہ میرے بابو کمر کو کھوٹے عملوں سے نہ بھرو، قبر کے کوٹھا چھوٹا سا ہے، اتنے کھوٹے عمل قبر میں نہ لے کے جاؤ کہ قبر ہمارا وجود ہی برداشت نہ کرے۔ بابو جی 1-2 دن کی بات ہوتی ہے، کئی چہرے کئی وجود ایسے ہوتے ہیں کہ کفر کو کچھ نہیں ہوتا، رب العالمین کی قسم ہے کہ قبروں کا حال ایسا ہوتا ہے کہ جسم کا بھی کچھ نہیں بچتا، آگ لگ جاتی ہے قبروں میں، قبریں بیٹھ جاتی ہیں، نیولے سانپ بچھو قبروں سے نکلتے ہیں۔ تجھے کس نے کہہ دیا قبر ایسی والا گھر ہے؟ قبر ننہال ہے، قبر ننہال ہے۔ اللہ اکبر، اس قبر کی وحشت کو دیکھ کر حضور کی اکھیوں کے بال، آپ کی پلکوں کے بال گیلے ہو گئے۔ فرمایا او اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، چہرے کا رنگ اڑا اڑا دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عمر تو بڑا بہادر تھا، موت سے ڈر گیا، زخموں سے چور چور عمر تھا۔ حضرت علی کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگے علی تجھے کس نے کہا؟ عمر موت سے ڈر گیا، موت کے بعد جو حالات آئیں گے عمر کو اس سے ڈر لگ رہا ہے۔ پتہ نہیں اللہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا کہ نہیں کرے گا، پتہ نہیں خدا کے سامنے یہ چہرہ لے کے جائیں گے یا جہنم کی زنجیروں میں جکڑ کے لے کے جائیں گے۔ بس میرے بابو جو میں نے آپ حضرات سے کہنا تھا میں نے آپ حضرات سے کہہ دیا، باقی مرضی تمہاری، ذی شعور ہو، الٹی پلیٹ میں سالن نہیں ڈالتے سیدھی میں ڈالتے ہو، مدے گلاس میں پانی نہیں پیتے سیدھے میں پیتے ہو، الٹا چپل نہیں پہنتے سیدھے پہنتے ہو، الٹے کپڑے نہیں پہنتے سیدھے پہنتے ہو۔ میرے عزیز جب ہر چیز میں سیدھا سیدھا کر رہے ہو تو میرے عزیز دین الٹا کیوں سمجھ آ رہا ہے؟ ہاتھ جوڑتا ہوں میرے فقیروں، سارے کام چھوڑ دو، سب سے پہلے 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لو۔ میں دشمن بن کے نہیں جا رہا، میں خیر خواہ۔ ساؤتھ افریقہ کے اندر 2% مسلمان ہے، 98% غیر مذہب ہے، عیسائی ہے۔ اللہ اکبر، سلمی صاحب کوئی مجھے مسجد ایسی نہیں ملی جہاں ایک نمازی کے بھی پیر رکھنے کی جگہ ہو۔ اذان سے پہلے آدھی مسجد فل، 2% مسلمان ہیں۔ ہر گلی کے اندر ایسی ایسی مسجد ہے جیسے بادشاہوں کے محل ہوتے ہیں۔ ہر امام اتنا اللہ نے ترقی مال والا بنایا جیسے کوئی بادشاہ نماز پڑھانے کے لیے آ رہا ہے۔ خدا پاک کی قسم، اللہ اکبر، وہ 2% مسلمان ہو کر اسلام سنبھال گئے، ہم 100% مسلمان بن کر ہم نے اسلام کو اجاڑ دیا ہے۔ جس گھر میں ہم نے کھانا کھایا، ایک غیر مسلم عورت آئی، اللہ اکبر، تنگ لباس پہنا ہوا، فراق پہنی ہوئی، کہ اس گھر کی ملازمہ ہے، مولانا یہ کلمہ پڑھنا چاہتی ہے۔ اس نے پچھلے رمضان میں پورے 30 روزے رکھے، کوئی قضا نہ کیا، لیکن مسلمان نہیں۔ آپ کو دیکھا، پگڑی کو دیکھا، آپ کی آنکھ میں آنسو دیکھا کہ اس کو مجھے کلمہ پڑھائے۔ میں نے اسے کلمہ پڑھایا، میں نے کہا آر یو اوکے؟
ٹھیک ہے ہیپی ہے خوش ہے؟ اس نے کہا نو نو. میں نے کہا بتا کہ کیسے میں خوش ہوئی؟ میرے بچے ہیں، میرے شوہر غیر مسلم ہے، جب وہ کلمہ پڑھیں گے تب میں خوش ہوں گی. اللہ اکبر. میں نے کہا اللہ اکبر، تیرا بندہ غیر مسلم ہے، تیرے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آتی، میرا گھر کا گھر بے نمازی، پتہ نہیں مجھے ہنسی کیسے آ جاتی ہے. ماں کا روٹی دینے کو دل کرے پتر بے نمازی ہو. بیٹیوں سے پوچھو تم نے کیوں سجدہ چھوڑ دیا، میرے بچوں سے پوچھو تم نے کیوں مسجد کے اندر آنا چھوڑ دیا، کیا اللہ نے آپ کا میرا بگاڑا؟ اتنی بڑی جامع مسجد ہے، پہلی صف کے اندر نمازی، زور اثر میں نہیں، فجر تو دور کی بات ہے. پھر وہ اپنے شوہر کو لے کے آئی، اپنے 2 بچوں کو لے کے آئی. اللہ. میں نے کہا تجھے کلمہ پڑھاؤ، کوئی پریشانی تو نہیں؟ کہ نہیں، رنگ کا کالا تھا لیکن دل کا بڑا صاف تھا. اللہ. ہم رنگ کے بڑے سفید ہیں، ہمارا دل پتہ نہیں کیوں کالا ہو گیا. پوری فیملی نے کلمہ پڑھا. اللہ اکبر. سب سے پہلے مولانا اس نے مجھے حیرت کے اندر ڈال دیا. سب سے پہلے کلمہ پڑھتے ہی اس کا سر ننگا تھا، پتہ نہیں کس کا رومال اس نے سر کے اوپر رکھ لیا. میں نے کہا عبدالحنان اللہ اکبر اللہ اکبر، جلدی کر، تیری نجات کا ذریعہ بن گیا. جلدی سے میں نے بیگ میں سے اپنی چادر نکال کے اس کے سر کے اوپر پتہ نہیں اپنا رومال ڈال دیا. میں کہا ہاں، اس سے اگلے دن ہاں جب کلمہ پڑھا اس نے شور کو کلمہ پڑھایا، کہنے لگے مولا ان کا نام رکھو. میں نے کہا تو نے کلمہ پڑھا، تیرا نام میں نے اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ سمیہ کے نام پہ رکھ دیا. تو نے کلمہ پڑھا، تیرا نام میں نے ابو بکر رکھ دیا. چھوٹے چھوٹے ننھے مجاہد تھے، میں نے کہا ایک کا نام میں نے فاطمہ رکھ دیا، ایک کا نام میں نے محمد کا بلال رکھ دیا. اگلے دن میرے عزیزوں دوسرے جلسے میں وہ پہنچے، اللہ کی عزت کی قسم برقع پہن رکھا تھا، چہرہ یہاں تک چھپا رکھا تھا، آنکھیں کھلی ہوئی تھی، اور چھوٹا سا بچہ ابایا، سر کے اوپر ٹوپی. شور نے جو کل چرچوں کے اندر جا کر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتا تھا، آج وہ پگڑی باندھ کر ٹوپی پہن کر ابایا پہن اٹھا اڑ کر، اور یہاں کندھے پر کملی کی نسبت لے کر رومال ڈال کر جب وہ میرے پاس آیا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، مائی نیم ابو بکر. اللہ اکبر. میں نے کہا پتہ نہیں میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا نہیں ہوا، لیکن اللہ اکبر آمنہ کے لال محمد کا کلیجہ روزے میں ٹھنڈا ہو گیا. مسلمانوں کے محلے میں جھاڑو دینے والا جمعدار تمہارے گھروں کے کردار سے، تمہاری بیٹیوں کے دوپٹے کے کردار سے، اور اللہ والو تمہارے کلمے کے کردار سے تم ایک علاقے کے جمعدار کو مسلمان نہ کر سکے. فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. اس پیغام کو پوری دنیا کے اندر لے کے جانا تھا. بتاؤ اس پیغام کو پہنچانے کے لیے صرف تبلیغی جماعت کے 10 بندے رہ گئے. خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس قوم کو اپنی حالت کے بدلنے کا فکر نہیں ہوتا. اِلَّا اللَّهُ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ. میرے پیارو آج تمہیں فیصلہ کر، تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں آج تمہیں فیصلہ کر کے جانا پڑے گا. تم حضور والے بڑھ کے جاؤ گے، غلام بڑھ کے جانا چاہتے ہو، گستاخ بڑھ کے جانا چاہتے ہو. اگر گستاخ ہے نمازیں چھوڑ دو، اگر گستاخ ہو اللہ اکبر درود چھوڑ دو، قرآن کی تلاوت. اگر حضور کے غلام ہو، اللہ کے بندے ہو، ارے سب سے پہلے نیت کر کے جاؤ، جان جائے چلی جائے گی، لیکن آج کے بعد 5 نمازوں میں سے کسی نماز کا سجدہ نہیں جائے گا. نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت قرآن، خطیب اسلام حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی. نعرہ تکبیر. برکات ہے خدا کی قسم. پاکستان کے ہائی فائی اسپیشلسٹ ڈاکٹر فون کر رہے ہیں حضرت آرام کریں. ابھی 4 دن پہلے مجھے دمے کا ایسا اٹیک ہوا، بڑی ہائی دوائی، اب بھی تقریباً 6 یا 5 گولیاں کھا کے بیٹھا ہوں. خالی پیٹ بھی دوائی کھائی، ہلکا سا ناشتہ کیا، پھر دوائی کھائی. یقین جانو مجھے ڈاکٹر نے رونے سے، اونچی آواز سے بولنے سے، تقریر کرنے سے منع کیا. حضرت آپ کا دل 56 اپر نارمل، یعنی جتنا بڑھنا چاہیے تھا آپ کا دل بڑھ گیا. پھیپڑا آپ کا بایاں 35 سے 40% سکڑ گیا ہے. شوگر آپ کی ہے
یقین جانو لوگ مذاق سمجھتے ہیں، تقریر کے دوران میں پیر دباتا ہوں، گھٹنوں تک میرے پیر ہی سو، مجھے پتہ نہیں لگتا جوتا پہنا ہوا نہیں پہنا۔ وہ کہتے ہیں بیڈ ریسٹ کر لے، میں نے کہا اللہ ریسٹ قبر میں کروا دینا یا اپنے دین کے لیے بے آرام کر لے۔ اگر اس آنکھ کے آنسو سے کسی کا دل بدل جائے، کسی کی زندگی کا نقشہ بدل جائے، تو عبدالحنان کے آرام سے یہ لاکھوں درجہ بہتر ہے۔ میرے پیارو، تم یاد کرو گے ایک رونے والا خطیب ہوا کرتا تھا، کیا میں رہوں گا؟ عبد المحمد میرے پیسے بڑھا دے گا، جا اپنے پیسے اپنے پاس رکھ، رزق کا وعدہ تو اللہ تیرے جیسے 36 آدمی پیسے پیچھے لے کے پھرتے ہیں، رزق کا مالک اللہ، عزت اللہ دیتا ہے۔ میرے پاس کیا تھا؟ فیملی سمیت ساؤتھ افریقہ چلا گیا، میرے پاس کیا ہے؟ کبھی میرے اگلے ہفتے عمرے کے لیے جا رہا ہوں، ابھی پچھلی دفعہ کر کے آیا، ملکوں کا سفر کر، میرے پاس ہے کیا؟ خدا کی قسم، دنیا اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، لوگ گاڑیوں کی چابیاں پھینک دیتے ہیں۔ میں نے کہا نا بابا، اللہ تجھے مبارک کرے، بس میرے یہ خاتم ایمان کی دعا کرنا۔ آپ حضرات سے بھی گزارش کر کے جا رہا ہوں، اگلے سال یا اس سے اگلے سال کبھی جلسہ ہو تو یہاں اسٹیج پر اعلان ہو، عبدالحنان جو آیا کرتا تھا ہمارے میں نہیں رہا۔ بس میرے عزیزو، آپ اپنی زبان سے اتنا کہہ دینا، اللہ اس کی قبر پہ رحم فرما دے، اللہ اس کی قبر پہ رحمت فرما دے، یہ آپ کا پیار ہے، یہ جملہ آپ کے میرے لیے کافی ہو جائے گا۔ میرے پیارو، زندگی ہے، موت آئے گی، زندگی کے نکھیڑوں کو ختم کر کے رکھ دے گی، بس بچنا اگر میں نے بھی کوئی نہیں، اگر مرنا میں نے تو بچنا آپ نے بھی کوئی نہیں۔ آج اللہ کے بندے بن کے جاؤ، سجدانوں میں حضور کے غلام بن کے جاؤ، نیت کرو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کا سجدہ نہیں چھوڑیں گے، پکا بھائی۔ میرے بچوں، اللہ اکبر، بچہ تیار ہو کے ماں کے سامنے آتا ہے، باپ کے سامنے آئے، باپ خوش ہوتا ہے۔ جب بندہ تیار ہو کے خدا کے گھر میں آتا ہے تو اللہ دیکھ کے خوش ہونے لگ جاتا ہے۔ 5 وقت کی نماز، بہنوں کو دیکھ کے کو نماز کا وقت ہو گیا، پڑھ لو، ابی جی روٹی چھوڑ دو نماز پڑھ لو، ابو جی میں دکان تے بہنا، ابو میں ریڈی کے پاس میں کھڑا ہوتا ہوں، جاؤ نماز پڑھ کے آؤ۔ عادت ڈالیے نماز کی۔ اور میرے پیارو، روزانہ قرآن پاک کھول کے دے، پڑھو نہ پڑھو تمہاری بات ہے، چلو نہ پڑھا کرو، فتویٰ میرے پہ لگانا نہ لگانا، بس روزانہ کھول کے دیکھ لیا کرو۔ جب کھولنے کی عادت پڑ جائے گی، خدا تلاوت کرنے کی عادت بھی ڈال دے گا۔ روزانہ قرآن پاک کو کھول لیا کرو بس اس طرح کے، اور کہا کرو اللہ تو نے کھولنے کی توفیق عطا فرما دی، اللہ مجھے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما، اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرما۔ جب کسی بچے کے لیے آپ دعا کرواؤ کہ مولوی صاحب دعا چا کرو بچہ قرآن دا حافظ بنے، آپ نے کہہ دیا ہم نے دے دیا، اس حافظ کا کیا فائدہ؟ اللہ اکبر، قرآن پڑھنا تو دور کی بات، جسے چاول چھولے کی ریڈی لگانا نہ آتی ہو، دعا کروایا کرو۔ المولی صاحب دعا اچھا کرو، اللہ میرے بچے کو قرآن کا حافظ بھی بنائے، قرآن کا عاشق بھی بنا دے۔ جب میرے عزیزو یار سے عشق ہو جائے، یار نہیں چھوٹتا، خدا کے قرآن سے عشق ہو جائے تو پھر قرآن نہیں چھوٹے گا۔ ہر وقت آپ کا میرا بچہ عامل بھی بن جائے، عالم بھی بن جائے، قرآن کا عاشق بھی بن جائے۔ یا اللہ، فقیر دعا کرتا ہے جو قرآن پڑھ کے میرے جیسے بھول گئے، اللہ انہیں قرآن پاک یاد کروا دے، جو اسکول پڑھ رہے، کالج پڑھ رہے، اللہ کامیاب فرما دے۔ یا اللہ، جو دینی تعلیم حاصل کر رہے، اللہ انہیں کامیاب کر دے۔ دوسری بات میرے عزیزو، دوسری بات، گرمی سے بچنے کے لیے صافہ سر پہ باندھتے ہو، بے شک گرمی سے بچنے کے لیے صافہ سر پہ باندھو، گرمی سے بچنے کے لیے نہ باندھا کرو بلکہ حضور کی سنت سمجھ کے باندھ لیا کرو۔ یہ رومال باندھنا، پگڑی باندھنا میرے نبی کی سنت ہے۔ اللہ اکبر، یہ چھوٹے چھوٹے بچے موٹر سائیکل پہ جلتے ہیں، صافہ باندھ کے جاتے ہیں، بس نیت کر لو کہ صافہ باندھنا حضور کی سنت ہے۔ اللہ اکبر، شلوار ٹخنوں سے اونچی کرنا واجب ہے۔ اللہ اکبر، شلوار ٹخن، اللہ کے نبی نے پنڈلی کو ہاتھ لگا کے فرمایا یہاں تک مرد کی شلوار ہونی چاہیے، اونچی شلوار، ٹخنوں سے اونچی شلوار ہونی چاہیے۔ اگر چنوں والا کرتا پہننا تیرے مظفر گڑھ کی ثقافت ہے، شلوار ٹخنوں سے اونچا کرنا مدینے والے کی ثقافت ہے، مدینے والے کی سنت ہے۔ جاؤ جا کے میری ماں بہنوں کو سمجھا دو، اللہ اکبر، تنگ لباس پہننا چھوڑ دے، اور جب بھی گھر سے نکلے برقع پہن کے نکلے۔ اور آپ حضرات سے گزارش کروں گا، چہرے پر حضور کی سنت سجاؤ اور ٹخنوں کو شلوار کے پینچوں سے کھلا رکھو، دیکھنا پھر گھر کے اندر برکت بھی آئے گی، زندگی میں خدا کی رحمت بھی آئے گی۔ کون کون نیت کرتا ہے داڑھی رکھنے کی؟ اللہ زندگی میں برکت دے۔ اور سچے دل سے آج ہی کون ارادہ کرتا ہے کہ آج کے بعد دوسرا نہیں لگاؤں گا؟
ہے کوئی اللہ کا بندہ؟ سبحان اللہ. اس طرح نہیں لگانا بزرگوں، پکی بات. آج کے بعد اس طرح نہیں. بابا جی آپ بھی آج کے بعد اس طرح نہیں لگانا چاہیے. کون کون ہاتھ کھڑا کرتا کہ آج کے بعد اس طرح نہیں چلاؤں گا، کینچی نہیں لگاؤں گا، سنت کے مطابق. اللہ کی قسم میرا ہاتھ ٹھرے نہ ٹھرے، مدینے والے کا ہاتھ ٹھر گیا ہے میرے پیاروں. اور کم سے کم مسجدوں کے اندر مزاج بناؤ، اتنا قرآن پاک یاد ہو کہ نماز کے صورتوں میں مجھے آسانی ہو، نماز مجھے صحیح طریقے کا پڑھنے آ جائے، غسل پاکی ناپاکی کا مجھے آ جائے، غسل کے فرض سیکھو. میں بتاتا ہوں سارے میرے جیسے پڑھے لکھے بھی نہیں، سارے میرے جیسے ان پڑھ بھی نہیں ہیں. غسل کے 3 فرض ہیں، 3 فرض. میری مائیں بھی سنیں، میرے بھائی بھی سنیں، میرے بزرگ بھی سنیں، میرے بچے بھی سنیں. نہا سوتے ہوئے احتلام، کپڑے خراب ہو جائیں بیوی کے پاس جاؤ، شرعی تقاضے پورے کرو، فوراً. بڑا غسل نہیں، چھوٹا غسل تو لازمی، وضو تو فوراً کرنا چاہیے فوراً. پانی ٹھنڈا ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، موٹر نہیں چلی، اتنا تو بوتل میں پانی ہے کہ وضو کے فرائض پورے کر لو. اور جب پانی آ جائے فوراً نہ ہو. جن کپڑوں پر، جسم کے حصوں پہ جہاں گندگی لگی ہوئی ہے پہلے اس کو دھو، کپڑے کو صاف کرو، پھر اس کے بعد غسل کا طریقہ. اور ایک کتنی بے شرمی کی بات ہے، میری بہنیں غیرت کی پڑیاں، میری بچیاں غیرت کی چڑیاں، میں ناپاک کپڑے اتار کے مشینوں کے اندر پھینک دیتا ہوں. جب میری بیٹی ان کپڑوں کو دھوتی ہے کیا بغیرتی نظر نہیں آتی؟ کپڑے ناپاک ہوں، باتھ روم میں جا کے اس داغ والے حصے کو خود دھو، کہ تاکہ میری حیا میری بہن سے بھی بچ جائے، میری ماں سے بھی بچ جائے. پھر غسل کا طریقہ، استنجا کر لیا، پیشاب آگے پیچھے سے حصے کو دھو لیا، 3 مرتبہ ہاتھ، 3 مرتبہ کلی کی. اگر روزہ ہے تو کلی، نہیں روزہ تو غرغرغا، پانی یہاں تک نرم ہڈی تک لے کے آئے. پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال دیا، نرم ہڈی ہلکا سا اوپر کیا، نرم ہڈی تک پانی آ گیا. پھر جیسے وضو کرتے ہیں پورا وضو کر لیا، منہ دھونا کلائیوں سمیت، ہاتھوں سمیت، اپنے ہاتھوں کو دھونا، سر کا مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا، اور پیروں کی انگلیوں کا مسح کرنا، پیر دھونا. اس کے بعد شاور کے نیچے یا ڈول ڈال کر پورے جسم پر پانی ڈالنا. دیکھو ہمارا موٹاپا ہے، ہماری چھاتیوں کے نیچے کا حصہ چھپا ہوا ہے، یہاں پانی کو ترانا. ہماری ناک، سنڈی تنی کہتے ہیں، اس کے اندر پانی، انگلی گیلی کر کے پانی کو پھیرنا. چڈے انسان کے یہاں سرین کے پیچھے والا حصہ پانی نہیں جاتا، بہ جاتا ہے، ہاتھ پھیر کے یہاں پانی پہنچانا. ٹخنوں سے پیچھے جب پانی گرتا ہے، ٹخنوں سے پیچھے ہاتھ لگا کر پانی پہنچانا. کانوں کے اندر اس حصے کو، یہاں پانی نہیں آتا، یہاں کانوں کے پیچھے یہ لو کا حصہ پانی نہیں اٹھتا، یہاں پھیرنا. بال برابر بھی خشک نہ رہے. آپ کا غسل بھی ہو گیا، آپ کا وضو ہو گیا. پہلے استنجا کرنا اور گندگی کو دھونا، ہاتھ دھو کر پورا وضو کرنا، غرارے کرنا اگر روزے نہیں ہیں، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا اگر روزہ نہیں ہے، اگر روزہ ہے تو کلی کرنا، ناک میں پانی پہنچانا. پھر اس کے بعد وضو کر کے پورے، یعنی وضو منہ پر ہاتھ پھیر پانی ڈالنا، پورا آپ کا وضو ہو گیا. آپ اس غسل سے اب نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس غسل سے آپ جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن بھی. اگر آپ دوبارہ وضو کرنا چاہتے تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ وضو آپ کی نماز قرآن کے لیے کافی ہو. یہ بات میری بہنوں کو سمجھاؤ. ناپاکی میں جب آ جائیں، پتہ لگے کہ اب ایام گزر گئے تو فوراً غسل کریں، فوراً غسل کریں. اللہ کے آگے جھکنے کی کوشش کریں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے بچوں کو، میرے پیاروں کوشش کرو. کہتے ہیں ایک بچہ کیوں، باقی جہنم میں لے کے جانے؟ نہیں، سب بچوں کو قرآن پڑھاؤ، سب بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، سب بچوں کو وکیل بناؤ، سب بچوں کو عالم بناؤ. اللہ سے چھپڑ پھاڑ کے مانگو، وہ تھوڑا دے، اس کی مرضی، جھولی بھر کے دے، اس کی مرضی، لیکن میرا دامن تو بڑا ہونا چاہیے نا اس سے مانگنے کے لیے. اگر اس کی رحمت ہے تو میرا دامن بھی بڑا ہو. اللہ میرے پتر کو قرآن کا حافظ بنا، باقی پتروں نے کیا بگاڑا؟ اللہ میرے سارے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا، میرے سارے بچوں کو نبی کا عاشق بنا، نبی کا غلام بنا. اللہ زندگی میں برکت عطا فرمائے. مدرسہ جامع مسجد نور محمد صاحب والی بھائی، اس مسجد کے اندر ایک مدرسہ بھی ہے جس میں بچوں کی دستار بندی ہوگی.